عالم اسلام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بہت سی شخصیات کا نام بحری مہمات کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے۔ سمندر میں جن مسلم سالاروں نے یورپ کو ناکو چنے چبوائے ہیں، ان میں خیر الدین باربروسا کا نام سر فہرست ہے۔ خیر الدین پاشا نے اپنے بلبوتے پر بحیرہ روم میں مسلمانوں کا تسلط قائم کر دیا تھا۔ یہ خیر الدین پاشا ہی تھے جنہوں نے اپنی بحری مہمات کے سبب سلطان سلیمان خان کو وہ مرتبہ اور شان و شوکت عطا کی کہ مغرب اسے سلیمان عالی شان کہنے پر مجبور ہو گیا۔ خیر الدین پاشا کا شمار سلطنت عثمانیہ کے مشہور ترین امیر البحروں میں سے ایک میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ ایک عام سے جہاز راں تھے، مگر اپنی قابلیت اور جرأت مندانہ کارناموں کے سبب عثمانی بحری تاریخ کا سب سے مشہور نام بنے۔ خیر الدین پاشا 16ویں صدی کے نصف اول میں سلطان سلیم اول اور سلطان سلیمان اول عالی شان کے زیر حکومت امیر البحر رہے ہیں۔ ان کا سب سے شاندار کارنامہ سقوط غرناطہ کے بعد اندلس میں پھنسے مظلوم مسلمانوں کو افریقہ اور الجزائر میں بحفاظت منتقل کرنا اور ہسپانیہ کے خلاف جنگی مہمات جاری رکھنا تھا۔ انہوں نے بلا مبالغہ 1 لاکھ سے زائد اندلسی مسلمانوں کو ہسپانیہ کے ظالم اور متکبر عیسائیوں کے ظلم کا نشانہ بننے سے بچایا۔ کفار کو ان سے مقابلے میں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بہت کم وہ ان سے مقابلے میں فتح حاصل کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ متعدد بار عیسائی ممالک کی فوجوں نے ان کے خلاف باقاعدہ اتحاد تشکیل دیا۔ پے در پے شکستوں کے بعد ان کے دل خیر الدین کے بغض سے بھرے ہوئے تھے۔ سلطان سلیمان خان عیسائیوں کے دلوں میں پلتی اس نفرت سے واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خیر الدین پاشا کو اپنی یادداشتیں مرتب کرنے کا حکم دیا۔ سلطان سلیمان خان انتہائی لیاقت اور ادب سے مالا مال ایک شاندار حکمران تھے۔ شاید انہیں یہ خدشہ ہو کہ مستقبل میں عیسائی قوتیں مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے برگشتہ کرنے کی غرض سے پروپیگنڈا کر سکتی ہیں، سو انہوں نے خیر الدین پاشا سے اصرار کر کے یادداشتیں مرتب کرائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں کفار کے پروپیگنڈے کا شکار نہ بن سکیں۔ سلطان کا یہ خدشہ واقعتاً پورا ہوا اور مغرب نے کئی فلمیں بنائیں جن میں سرخ داڑھی والے ایک بحری قزاق کو ولن بنا کر پیش کیا گیا۔ خیر الدین پاشا کے متعلق ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ وہ سمندر میں کفار اور بالخصوص ہسپانیہ کے عیسائیوں کے خلاف جہادی مہمات میں مصروف رہنے والا ایک عثمانی امیر البحر تھے، مگر بہت کم لوگ اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے ایک بہترین دماغ اور تجزیہ کار بھی تھے۔ وہ سیاست اور ملکی امور پر زبردست گرفت رکھتے تھے۔ انہیں ہندوستان کے حالات سے بھی واقفیت حاصل تھی اور وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ ہسپانیہ نے اپنی تئیں میں جو ہندوستان دریافت کیا ہے وہ دراصل کوئی اور دنیا ہے۔ اس دور کے ہسپانوی اس خبط میں بری طرح مبتلا تھے کہ انہوں نے ہندوستان جانے کا بحری راستہ دریافت کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مقامی باشندوں کو ان کی رنگت کے پیش نظر ہسپانویوں نے ریڈ انڈینز کا نام دیا، مگر بعد کے زمانوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ خیر الدین پاشا کا خیال زیادہ صحیح تھا۔ خیر الدین پاشا کے کردار کو ایک بحری قزاق کے روپ میں پیش کرنے کی ہر دور میں دانستہ یا نادانستہ کوشش کی جاتی رہی ہے، مگر وہ خود اپنی بحری مہمات کا واحد مقصد ہسپانیہ کی از سر نو فتح کو قرار دیتے ہیں۔ سلطان سلیمان خان بھی سقوط غرناطہ کے بعد ہسپانیہ کی دوبارہ فتح کے معاملے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس معاملے پر سلطان کی متعدد بار خیر الدین پاشا سے گفتگو بھی ہوئی تھی۔ ان ملاقاتوں کے کچھ عرصے بعد سلطان نے خیر الدین پاشا کو عثمانی بحریہ کا کپتان دریا یعنی امیر البحر یا ایڈمرل مقرر کیا تھا۔